بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ ہمارا چینل ہے، اس کے اوپر پہلی ویڈیو ڈال رہے ہیں ہم لوگ، دا میسج۔ تو بیسیکلی یہ چینل جو ہم نے بنایا ہے ہم لوگوں نے، تو یہ چینل اس لیے ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنا میسج پاس کرنا چاہتے ہیں اپنی کمیونٹی کو، اپنی سوسائٹی کو، اور کسی بھی لحاظ سے قرآن کا میسج ہو یا حدیث ہو، اور بہت سے لوگ کر بھی رہے ہیں الگ الگ طرح سے، لیکن یہ ہم لوگ نے اس لیے بنایا ہے دا میسج چینل، جس پہ کہ ہماری ایک ٹیم ہے جس میں مولانا ہیں، مفتی ہیں، اور الگ اور بھی لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وکیلز ہیں، تو کئی طرح کے لوگ اس میں شامل ہیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ جیسا بھی کوئی میسج بھیجے گا، اس سے ریلیٹڈ جو بھی کنسرن پرسن ہوگا وہ ویڈیو کو ریویو کرے گا، ریویو کرنے کے بعد اور وہ اس پہ ڈال دیں گے ہم۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی بھی طرح کا دینی میسج ہے یا سماجی میسج ہے تو آپ دینا چاہتے ہیں سوسائٹی کو، تو آپ ہم کو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ آپ ڈسکرپشن میں جائیں ویڈیو کی، اور ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کر کے ایک اپنا ویڈیو واٹس ایپ کر سکتے ہیں 1.5-2 منٹ کا بنا کر کے، جو بھی میسج آپ اپنی سوسائٹی کو دینا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ آج 4 تاریخ ہے تو آج ہم نے اس پہ پہلا ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں ہم، اور آج بہت خاص دن بھی ہے چناؤ کا، کہ چناؤ کے رزلٹ آ رہے ہیں، چناؤ ہو گئے، چناؤ کے رزلٹ آ رہے ہیں، تو یہ بڑی ایک ریممبرنس ڈیٹ رہے گی چینل شروع کرنے کے لیے بھی، اور ایک میسج سوسائٹی کو پاس کرنے کے لیے بھی۔ اصل میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کیا یا ہمارے اداروں نے، جو پولیٹیکل ایک سیکشن تھا اور جو دنیاوی پڑھائی کا جو سیکشن تھا، اس کو بہت زمانے پہلے الگ الگ کر دیا گیا۔ جب یہ الگ الگ نہیں تھے تو ہم دنیا میں سب سے اوپر تھے۔ تو جب یہ الگ الگ کر دیے گئے کہ جی ایک دینی طبقہ یہ کہتا ہے کہ ہم پولیٹکس میں نہیں ہیں، پولیٹیشین نہیں ہیں ہم، مجھے لگتا ہے شاید ان کو پولیٹکس کی پریبھاشا ہی نہیں پتہ ہے۔ جب آپ پولیٹکس کی پریبھاشا پڑھیں گے تو دنیا میں ہر آدمی، پوری دنیا کا ہر آدمی پولیٹکس ہے، ہر آدمی جو ہے وہ پولیٹکس میں شامل ہے۔ پولیٹکس مطلب ہوتا ہے، پولی اور ٹکس سے مل کر ایک گریک ورڈ ہے، یہ بنا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پلاننگ، اپنی فیوچر پلاننگ، اپنی جو پریزنٹ ہے اس کو پلان کرنا اس کے لیے رننیتیاں بنانا، کہ آپ اپنے لیے پرسنلی کوئی اپنی رننیتی بناتا ہے کہ میرا گھر کیسے چلے گا، میں کاروبار کیا کروں گا، میں کیسے کھاؤں گا پیوں گا، کیا کروں گا، جس طرح سے وہ اپنا گھر چلاتا ہے۔ پھر اور تھوڑا بڑی یونٹ پہ آتے ہیں، پھر اپنے محلے چلاتا ہے، پھر چھوٹی پولیٹکس، پھر اور تھوڑا اس پہ آتے ہیں، کاؤنسلرشپ پہ آتا ہے، پھر اس کا اور بڑے پہ آتے ہیں، پھر وہ آتا ہے جی ایک اسمبلی پہ سیٹ پہ آ جاتا ہے جسے ایم ایل اے بولتے ہیں، پھر اس سے اور بڑا آتا ہے تو وہ کئی سارے جو ضلع ہوتے ہیں، کئی ضلعوں کو لے کر کے پھر وہ سانسد پہ آتا ہے۔ تو اس کو بولتے ہیں پولیٹکس کے ایک صحیح رننیتی بنانا، جس سے کہ ساری چیزیں صحیح طریقے سے چل سکیں اور مینیج کر سکیں۔ تو ابھی کیا ہے کہ ہم لوگوں نے اور ہمارے جو بھی لوگ ہیں، بہت سارے لوگوں نے ہم لوگوں کہیں نہ کہیں ادھر ادھر ہم لوگ بٹے ہر چیزوں کو لے کر کے، لیکن آپ یہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی لیڈر تھا نہیں تھا۔ سب سے بڑے لیڈر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سب سے بڑے لیڈر۔ آپ چاہے کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے کسی کی بھی لکھی ہوئی کتاب ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جو لکھی ہوئی کتاب ہوگی آپ اٹھا کے دیکھیے، سارے پروفیشن ملیں گے، سب سے بڑے ایجوکیٹر آپ ملیں گے، ٹھیک ہے، سب سے بڑے وائد آپ ملیں گے اور سب سے بڑے لیڈر آپ ملیں گے۔ تو دنیا کا ایک ایسی لیڈرشپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی جہاں جھوٹ نہیں تھا، جہاں بے ایمانی نہیں تھی، جہاں رشوت خوری نہیں تھی، یہ ساری چیزیں دی۔ تو ایسی لیڈرشپ ہم کیوں نہیں کریٹ کر پائے؟ اصل میں کئی بار سے ووٹ ڈال رہا تھا، تو جب ہم ووٹ ڈالتے تو میں تو زیادہ تر نوٹا کو ڈالتا تھا ووٹ،
क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता था कि वोट डालें तो डालें किसको, हम अपना लीडर किसे चुनें, लीडर जिसको चुनने जा रहे हैं वो खुद कैसा है। ठीक है, तो मुझे बड़ा अफसोस इस बात का था कि हमारी कौम जो है, हमारी कौम एक लीडर नहीं जनरेट कर पाई, एक लीडर नहीं बना पाई। इसको आप बड़ी छोटी, हमें हमारा एक सबक चल रहा था, मैं आपको वहाँ से बताता हूँ। हमारे सबक में इज़राइल की एक वो पढ़ाई गई, वो वाली एक आयत आई थी कि जब सहाबाओं ने कहा यसअलूनका अनिल अहिल्ला, सहाबाओं ने पहला सवाल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि जो चाँद है तो किस लिए है। तो जब उन्होंने ये सवाल किया तो उसके में तफसीर चल रही थी, फिर उसमें हमको इज़राइल की हमने थोड़ी सी तफसीर पढ़ी कि जब उनको इसराइलियों को छोटा सा एक छोटी सी जगह दी गई तो उन्होंने क्या किया अपने लिए। उन्होंने सबसे पहले घर बनाए, या उन्होंने सबसे पहले स्कूल बनाए, या उन्होंने बीमार खाने बनाए, या हॉस्पिटल्स बनाए, या फिर मौज मस्ती की जगह बनाई। उन्होंने क्या करा सबसे पहले? उन्होंने सबसे पहले नींव डाली, स्कूल की नींव डाली, अपने घरों से पहले भी स्कूल की नींव डाली। और इसकी स्कूल बनना शुरू हुआ, उससे भी मतलब नहीं था, वो तो चलो बन रहा है, लेकिन उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी। उसका रिजल्ट ये हुआ, ये तफसीर मैं आपको बता रहा हूँ सन 2005 की, सन 2005 में हमने पढ़ा, ये उसका रिजल्ट ये हुआ कि 146 नोबल अवार्ड थे दुनिया में, 146 नोबल अवार्ड, आप गूगल पे जाके चेक करना। और सारे के सारे नोबल अवार्ड जो थे किसके पास? यहूदियों के पास। और आज आप देखो कि जो तालीम है ना, तालीम दुनिया में सबसे आला तरीन चीज़ है, वही आपको ऊपर लेके जाएगी हर दुनिया के हर मामले में। जैसे कि एक हिब्रू ज़बान थी यहूदियों की, तो वो बिल्कुल डेड लैंग्वेज कहलाई थी, मतलब दुनिया में वो डेड लैंग्वेज होगी, जो डेड लैंग्वेज बिल्कुल ख़त्म थी, उन्होंने उसको दोबारा ज़िंदा कर दिया अपनी मेहनत से। तो इतनी मेहनत हम तालीम में नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मुझे एक आयत याद आती है, अल्लाह ताला कहता है उसमें मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। आयत नंबर है 139, सूरा आल इमरान, सूरा आल इमरान की 139 आले आयत है। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तहिनु वला तहज़नु, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलऊना। यानी कि वला तहिनु, ना तुम सुस्ती दिखाओ, ना तुम सुस्ती करो, ठीक है। वला तहज़नु, और ना ही खौफ करो, ना ही डरो। व अंतुमुल आलऊना, तुम ही आला होगे, यानी कि तुम ही गालिब होगे। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिनीन हो। तो अभी क्या है कि अल्लाह ताला ने कहा कि तुम ही गालिब हो गए, ये सूरा आल इमरान की है, और इससे रिलेटेड तफसीर जो है, इससे रिलेटेड चीज़ें गुजर चुकी हैं सूरा बकरा में भी। तो मेरा सबक ये चल रहा था, तो मैंने कहा भाई इसके बारे में बता दूं। तो इसमें क्या है, दो चीज़ें हैं। हम कहते हैं मोमिन हो तो गालिब रहेंगे, मोमिन हो तो गालिब रहेंगे, लेकिन मोमिन करे क्या? मुद्दा ये है कि अल्लाह ताला पहले कहता है तहीनु, यानी कि तुम सुस्ती ना दिखाओ। तो हम सुस्ती सबसे ज़्यादा अल्लाह को जो पसंद है ना, सारी चीज़ों में, सारी की सारी चीज़ों में अल्लाह को सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद है वो ये पसंद है कि नमाज को उसके वक्त पे पढ़ा जाए। लेकिन हम नहीं पढ़ते, हम नहीं पढ़ते। हमारी जवानी का हाल ये है, स्पेशली हम लोगों का खुद बता रहे हैं कि पूरी पूरी रात हम गुजार देंगे, कोई भी चीज़ देखेंगे या मौज मस्ती करेंगे या कहीं भी जाएंगे, वो सब कर लेंगे, लेकिन हम नमाज नहीं पढ़ते उसके वक्त पे। नमाजें हम वाली पढ़ लेते हैं जो हमको आसानी से मिल जाए, और अगर आसानी से नहीं मिली तो हम क़ज़ा पढ़ लेते हैं, या फिर हम नमाज़ों को मिला लेते हैं। हम दुनिया में कहीं भी हों, हम दुनिया में कहीं भी हों, हम नमाज को नंबर 1 पे रखें कि नमाज हमको उसके वक्त पे पढ़नी है। क्यों पढ़नी? क्योंकि वो अल्लाह को पसंद है। हमारी वाइफ ने कहा कि हमें, मतलब हम उठ नहीं पाए, जैसे कि हमारी आंख नहीं खुली, फॉर एग्जांपल कभी हमारी आंख नहीं खुली नमाज के लिए, तो फजर में, तो हुआ ये कि मतलब मैंने तो अलार्म सेट किया था तहज्जुद का कि हमें तहज्जुद में ही उठना है, तहज्जुद ही पढ़ना चाहिए। जब हम तहज्जुद पे आएंगे तब हम पढ़ पाएंगे फजर, ठीक है। तो अभी होता है क्या है कि हम लोग की आंख नहीं खुली जैसे कि, तो हमारी वाइफ ने कहा कि हमें उसकी असल में ज़रूरत नहीं है। हम सोचते हैं कि हम फिर पढ़ लेंगे, जब आँख खुलेगी फिर पढ़ लेंगे, सुस्ती दिखा देते हैं। तो लेकिन क्या होता है कि हमको ये पता है, हम जैसे कि दिल्ली में रहते हैं, स्पेशली सेंट्रल दिल्ली हुआ या और भी दिल्ली के कुछ इलाके, तो वहाँ पानी की बड़ी कमी होती है।
لیکن اگر ہمیں یہ پتا نا 4:45 پہ پانی آئے گا تو 4:30 ہم اٹھ جائیں گے پانی بھرنے کے لیے، کیونکہ ہماری اس کی ضرورت ہے اور بنا ہم پانی کے رہ نہیں پائیں گے۔ تو ہم پانی تو بھر لیتے ہیں، لیکن جو پانی دینے والا ہے نا اللہ، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ تو پانی جو دینے والا ہے ہم اس کے لیے تو نہیں اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں اٹھے اس کے لیے، کیونکہ ہم کو بھروسہ کیا ہے، ان لوگوں پر ہے جو سسٹم چل رہا ہے اس پر، اس سسٹم پر بھروسہ ہے کہ ہم کو پانی یہاں سے ملے گا تو ہم کو پانی اٹھ کے 4:40 پہ اٹھنا ہے اور پانی بھرنا ہے، تو ہم ایگزیکٹ اٹھیں گے اسی ٹائم پر، لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے اس ٹائم پر، نماز میں ہم بڑی سستی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن کی آیت ہے، دو نمازوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، فجر کی اور عصر کی نماز کے بارے میں، صلاۃ الوسطیٰ کہلاتی ہیں یہ دونوں، صلاۃ الوسطیٰ نمازیں، کہ ان کو ان کے وقت، مطلب ان کو پڑھنے میں جلدی کرو، کوشش یہ ہو کہ اول وقت میں، صحابہ اکرام اس کو اول وقت میں پڑھا کرتے تھے، اور آج بھی جو مکہ مدینے میں اس کو اول وقت پہ ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ساری کی ساری نمازیں اول وقت میں پڑھیں، اور ان کو ان کے ٹائم سے پڑھیں، ان کو ڈیلے نہ کریں، اور جماعت سے پڑھیں۔ تو پہلا اللہ تعالیٰ نے کہا ولا تہینوا، اور تم سستی نہ کرو۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ کی عبادت میں سستی نہ کریں۔ اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں جیسے کہ، تو اب جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ظاہر سی بات ہے قرآن پڑھ رہے ہیں، تو جب ہم قرآن پڑھیں گے تو قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ قرآن کے لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، یعنی کہ اب ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو کیا وہ قرآن ٹھیک ہے؟ کیا ہم گارنٹی اس بات کی دے سکتے ہیں کہ جی قرآن صحیح ہے، ہم نے قرآن بالکل صحیح پڑھا؟ تو بھائی ہر عمر میں انسان، کسی بھی عمر کا انسان ہو، چاہے 20 کا ہو، 30 کا ہو، 40 50 60 70 80 100 جتنے بھی سال کا ہو، اس کو شعور ہے انسان کو، وہ کھانا کھاتا ہے تو دیکھ کر کے کھاتا ہے، ایسا نہیں کہ اس کو گندا کھانا دے دو تو وہ کھا لے گا، ٹھیک ہے، ذرا سا بھی کھانے میں نقص ہوتا ہے تو وہ نکال لیتا ہے، تو وہ اپنی نمازوں میں نقص کیوں نہیں نکال پا رہا؟ تو وہ جو قرآن پڑھ رہا ہے نا، جو شخص وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس کو کیوں نہیں پتا چل رہا ہے کہ وہ الحمدللہ پڑھ رہا ہے یا الحمدللہ پڑھ رہا ہے؟ یعنی کہ وہ ہاں نکال رہا ہے یا ہاں نکال رہا ہے؟ وہ کوشش کرے، نکلنا نہ نکلنا بات کی بات ہے، اگر کوشش نہیں کرے گا تو اس پہ پوچھے، اگر کوشش کرنے کے باوجود نہیں نکلا تو ایک الگ بات ہے، لیکن وہ کوشش نہیں کر رہا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی ورڈ، ایک ہی لیٹر، ایک ہی لفظ نہیں نکل رہا ہے، بہت سارے ایسے لفظ ہیں، بہت سارے نکلیں گے، بہت سارے نہیں نکلیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، میرا ایک لفظ نہیں نکلتا ہے، بہت مشکل سے نکلتا ہے، بہت ساری جگہ نکل جاتا ہے، بہت ساری جگہ نہیں نکلتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں پڑھنا چھوڑ دوں اور وہ چھوڑ دوں، تو ہم ابھی بھی قرآن کو اور صحیح کر رہے ہیں۔ تو قرآن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب، ہم نے جن کو عطا کری کتاب، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کا حق ادا کرتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 121، اس کا حق ادا کرتے ہیں پڑھنے کا، جس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے۔ تلاوت مانے ہوتا ہے، تلاوت کا کمپلیٹ میننگ ہے، اس کو میں بہت سارے علماء کرام نے بیان کیا، اس کو میں ایسے بیان کر دوں آپ کو کہ تلاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو پڑھنا سیکھنا، پہلے پڑھنا، صحیح سے پڑھنا، اس کو جیسے پڑھنے کا طریقہ ہے اس کا، کوئی بھی لینگویج کا، پھر اس کے بعد اس کو سمجھنا، پھر اس پہ 2 نمبر، پھر تیسرا یہ کہ اس پہ عمل کرنا، پھر چوتھا یہ کہ ہم اس کو جب عمل کریں گے، چوتھا یہ ہے عمل کے بعد پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری ایک بھی آیت، اگر ایک بھی بات ہو کسی کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، جیسے کہ ہم پڑھنے لگتے ہیں، پڑھنا نہیں سیکھتے، ہم پہلے ترجمہ سیکھتے ہیں، تو ترجمہ پڑھنے لگتے ہیں، کوئی بھی، میں نے بہت سارے نئے لوگوں کو دیکھا، جب بھی وہ دنیا سے پریشان ہو جاتے ہیں نا، مسجدوں میں جاتے ہیں، قرآن اٹھاتے ہیں اور قرآن اٹھا کے ترجمہ پڑھنے لگتے ہیں، کہیں سے بھی کھولا ترجمہ شروع کر دیا، ترجمہ پڑھ لیا، جی ٹھیک ہے، ترجمہ پڑھنے کے بعد پھر وہ دیکھتے ہیں اچھا اس میں میرے لیے یہ، دوسروں کے لیے یہ، پھر وہ دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے لگتے ہیں۔ تو کیا کرا اس میں ہم نے، پہلے تو پہلے والے کام کو چھوڑا، دوسرے کو پکڑا، پھر تیسرے کو چھوڑا، چوتھے کو پکڑا، یعنی کہ پہلے قرآن کو پڑھنا نہیں سیکھا، اس کا ترجمہ سیکھ لیا، سیکھنے لگے۔ تیسرا کام کیا کیا، خود اس پہ عمل نہیں کیا، ہم نے خود اس پہ عمل نہیں کیا، ہم دوسروں کو جی بتانے لگے، واز کرنے لگے۔ بھائی جب ہم خود اس پہ عمل کریں گے نا تو آٹومیٹک وہ چیز دوسروں تک جائے گی، ٹھیک ہے، وہ انفلوئنس آٹومیٹک کرے گی جب ہم اس پہ عمل کریں گے، جب ہم اس پہ عمل ہی نہیں کریں گے تو کیا جائے گی دوسروں تک؟ تو سب سے پہلی چیز جو ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتا ہے
اور جن لوگوں نے اس سے منہ موڑا، یعنی کہ جن لوگوں نے اس کام کو نہیں کیا، جو اس کتاب کو نہیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک جگہ آتا ہے کہ وہ گونگے ہیں، امیون لا یعلمون الکتاب، کہ جو لوگ کتاب نہیں جانتے وہ تو گونگے ہی اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وہ خسارے میں ہیں، زبردست خسارے میں وہ پہنچ گئے جو لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ سورہ بقرہ میں کہ ہم نے اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا قرآن کو۔ پیٹھ پیچھے ڈالنے کا مطلب یہ ہے، پیچھے پشت ڈالنے کا مطلب کہ ہم لوگ قرآن کو جانتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، مطلب کیا پڑھا جا رہا ہے کیا نہیں، بس گئے اور جلدی سے پڑھ کے فٹافٹ اپنی پوری کری اور چلو بھائی، کیونکہ ہم کو آتا ہی نہیں ہے۔ تو مین جو ایکشن پلان ہے، آج الیکشن کا رزلٹ آئے گا، جیسے کہ رزلٹ کچھ بھی ہو ٹینشن فری ہو جاؤ، نو ٹینشن۔ صرف آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو بھی ہوگا، آپ یہ سوچو جو بھی ہوتا ہے نا وہ ہمارے خود کی ہاتھوں کی کرنی ہوتی ہے، اور جو بھی کرے گا وہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہمارے ہاتھوں کی کرنی ہے۔ اور اس کو سدھارنے کے لیے یہ ہے کہ ایکشن لیں، ولا تہنوا، ہم سستی نہ برتیں، ہم اللہ کی عبادت یعنی کہ نماز، فرض نمازیں اس کے وقت پہ پڑھیں، اول وقت پہ پڑھیں، جماعت کے ساتھ میں پڑھیں۔ پہلا ایکشن پلان یہ ہے۔ دوسرا ایکشن پلان یہ ہے، آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں، آپ کے پاس میں جو بھی مسجد ہو نا، جو بھی مسجد، وہاں کا امام کسی بھی فرقے کا ہو، جو بھی مسجد ہو آپ کے سب سے پاس میں، سب سے قریب میں، وہاں کا امام کسی بھی فرقے کا ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں، مطلب وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، لیکن قرآن اس کا ٹھیک ہوگا۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو سب سے پہلے قرآن پڑھنا سیکھنا ہے، قرآن کو صحیح تجوید سے سیکھنا ہے، کہ قرآن کے صحیح جو مخارج ہے نا ان کو ادا کرنا سیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلا ہمارا یہ ایکشن پلان ہے کہ ہم قرآن کو سیکھنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم کو کہا ہے کہ میں نے تم کو اتنی نعمت عطا فرمائی، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اور ہم سے بھی کہا کہ ہم نے تم کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی، تم کو اتنی زبردست چیزیں دیں، لیکن تم نے کیا کیا، ٹھیک ہے۔ اور کیا میثاق تھا اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے میثاق کیا لیا تھا، ہم لوگوں سے وعدے کیا لیے تھے، وہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو پورا کمپلیٹ بتاؤں گا اس کے بارے میں۔ لیکن ابھی کا ایکشن پلان یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو، جو بھی ہوا ہماری زندگی میں، ہماری زندگی میں کہیں بھی ہیں، کسی بھی موڑ پہ، ہم چاہے 100 سال کی کیوں نہ ہو، اگر ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب چیزیں کام کر رہے ہیں نا، تو ہمارے اوپر یہ فرض ہے علم سیکھنا، قرآن سیکھنا۔ اب علم میں آتا ہے، لوگ بتاتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، میرے سمجھ نہیں آتا، تقریر وہ کرتے ہیں بس، کچھ نہیں ہوتا اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا۔ آپ اپنے مسجد کے مولانا کے جو سب سے قریب میں ہو نا، وہاں 5 منٹ دینے ہیں، آپ صرف نورانی قاعدہ لے لینا ہے، 5 10 روپے 15 20 روپے کا نورانی قاعدہ آئے گا، اس نورانی قاعدے کو لے کر کے آپ کو مولانا کے پاس جا کے عشاء کی نماز سے جب آپ پڑھو، یا فجر کو چھوڑ دو ابھی، یا فی الحال جو سب سے آسان نماز، فجر سب سے لاسٹ میں عشاء ہوتی ہے، کھا پی کے فارغ ہو کر کے عشاء کی نماز جب آپ نے پڑھی 5 منٹ کے لیے، آپ کو اپنے مخارج ٹھیک کرنے ہیں، قرآن ٹھیک کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ قرآن ٹھیک کرو۔ جب ہم قرآن ٹھیک کریں گے نا، سب سے پہلے جب ہم قرآن ٹھیک کریں گے نا، تو اللہ کی برکت، اللہ ہمیں برکت دے گا، اللہ ہم پر رحم کرے گا۔ تو جب ہم اللہ کی کتاب ہی چھوڑ دیں گے، آپ سمپل سے یہ نوٹس کرو کہ اللہ نے ہمیں مسلمان کیوں بنایا۔ اللہ ہمیں ہندو کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا، عیسائیوں کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا، سرداروں کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا، یا ہم کو پیڑ پودے ہم کو بنا سکتا تھا، ہم کو جانور بنا سکتا تھا، ہم کہیں اور کی مخلوق ہو سکتے تھے۔ ہمیں مسلمان ہی کیوں پیدا کیا؟ کیونکہ ہم کو اللہ نے اپنے لیے چنا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ تم یہ امت ہو، تم امت وسط، ہم بیچ میں آئے ہیں، ہم امت وسط ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان اگر پیدا کیا تو اس کے ساتھ میں بہت ساری ہم پر ذمہ داریاں ہیں۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سیکھیں۔ جب ہم سیکھیں گے اور عمل کریں گے نا، تو آٹومیٹک وہ چیز دوسروں تک پہنچے گی، آٹومیٹک پہنچے گی۔ تو ہمارا پہلا ایکشن پلان یہ ہے کہ ولا تہنوا، کہ ہم سستی نہ کریں، بالکل سستی نہ کریں۔ آج کا مطلب آج، کل تو قیامت ہے، کل قیامت ہے، کل ہمیں مرنا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا کل صبح اٹھنے کے بعد کیا ہوگا۔ آج آپ کو جانا ہے، نورانی قاعدہ لینا ہے، نورانی قاعدہ نہیں ملے گا، آپ کو امام صاحب کے پاس جانا ہے، امام صاحب کے پاس ملے گا، وہاں نہیں ملے گا، قرآن کھولنی ہے، وہاں سے شروع کرنا ہے آپ کو، کہیں نہ کہیں سے آپ کو قرآن پڑھنا شروع کرنا ہے۔
قرآن صحیح کرنا ہے سب سے پہلا. بھائی عجیب بات ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن ہی نہیں آتا، ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا. بہت جو لوگ بہت گمان کر رہے ہیں نا کہ جی مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے، جو لوگ گمان کر رہے ہیں وہ ذرا جا کر کے امام صاحب کے پاس یہ کہیں کہ امام صاحب ذرا میرا قرآن سننا کیا ٹھیک ہے، صرف وہ ایک ورڈ سنائیں الحمدللہ، وہ امام صاحب بتائیں گے آپ کو کہ قرآن آپ کا ٹھیک ہے یا نہیں صحیح ہے. جو لوگ گمان کر رہے ہیں نا کہ ہمارا قرآن صحیح ہے اور یہ ہے وہ ہے، ہم کو آتا ہے قرآن، وہاں جا کر کے سب سے پہلے وہ قرآن اپنا درست کرے. پہلے سب سے پہلے نمبر پہ کہ ہم جی مسلمان بھی ہیں اور ہم کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. ابے بھائی ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم قرآن ٹھیک کریں، پھر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ٹھیک ہے، اور خوف کسی سے ہوگا ہی نہیں. پھر سب سے پہلے ہم قرآن ٹھیک کریں گے، اور جب ہم نماز، ظاہر سی بات ہے جب ہم قرآن ٹھیک کرنے پہ لگ جائیں گے تو ہم نمازوں کی بھی پابندی اللہ نے چاہا انشاءاللہ ہم کو دے گا، اور پھر ہم میں اللہ ہی ڈالے گا کہ ہم کو اللہ کے سوا کسی سے خوف نہیں ہوگا، کسی سے ہم نہیں ڈریں گے انشاءاللہ. اور یہ نہیں ہے کہ ہم ڈریں بھی نہ کسی، لیکن ہم اپنی تو محنتیں کریں، ہم اپنے آپ کو سدھاریں. تو سب سے پہلے ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے صرف قرآن ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی رسی نہیں ہے، صرف ایک ہی رسی جس کو آپ پکڑ سکتے ہیں. کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے، کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو پکڑا جائے سوائے قرآن کے. تو سب سے پہلے قرآن کو سیکھنا شروع کرنا ہے. یہی میرا ایک میسج تھا جو بہت ٹائم سے میں سوچ رہا تھا کب ڈالوں، کیسے ڈالوں، کس وقت ڈالوں، لیکن وہ صحیح موقع آ گیا. اور اب اس کے علاوہ اگر کوئی لوگ ہیں، جو بھی لوگ ہیں، اپنی بات سماج کو یا سوسائٹی کو پہنچانا چاہتے ہیں، کیسی بھی بات، تو وہ ہم کو واٹس اپ کر سکتے ہیں اپنا ویڈیو بنا کر کے، اور وہ ان کی ہم اپنے چینل پہ ڈالیں گے دا میسج پہ، ریویو ٹیم کے بعد، ریویو کرنے کے بعد. اور انشاءاللہ آگے میرے استاد ہیں دوسرے، ایک مولانا محترم ہیں، مولانا مفتی تسنیم صاحب ہیں، تو ان لوگوں سے رابطہ ہے میرا بھی، اور میری کلاسز بھی چلتی رہتی ہیں، تو وہ لوگوں بھی آپ سے کنیکٹ ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ کو اور بھی میسیجز بتائیں گے کہ قرآن اور حدیث کی کیا میسیجز ہیں ہمارے لیے. تو وہ آپ کو اوتھینٹک میسیجز ملیں گے، کیونکہ انہوں نے پوری زندگی لگائی ہے. میں تو ابھی سیکھ رہا ہوں، تو مجھے تو بس یہی بات کہنی تھی کہ لوگ جو ہے نا قرآن نہیں سیکھتے ہیں، لوگ سارے کام کرتے ہیں نا. ان سے یہ پوچھ لو جی نہاری کہاں کی پسند ہے، وہ بتا دیں گے کہاں کی ہے، کھانے کہاں کے ہیں وہ سب بتا دیں گے، کپڑے کہاں کے پہننے وہ سب بتا دیں گے، جوتے کہاں کے لینے وہ بتا دیں گے، موبائل کہاں سے لینا سب بتا دیں گے سوائے قرآن کے. میری قرآن کی سب سے فیوریٹ آیت ہے، سب سے فیوریٹ آیت جو میرے لیے قرآن کی، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ جب تم لوگوں سے بات کرو گے نا تو تم کو بڑا عجیب فیل ہوگا کہ ان کو سارا کا سارا نالج ہے، وہ سارا نالج جانتے ہیں. ٹھیک ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. جب تم لوگوں سے بات کرو گے نا تو تم کو تعجب ہوگا کہ وہ ساری باتیں دنیا کی جانتے ہیں. سپوز آپ موبائل کی باتیں کر کے دیکھو کسی سے، اس کو بھینکر نالج ہوگا. آپ کسی کے بارے گھڑی کی باتیں کرو، آپ کسی سے بات کرو جی مجھے ٹی شرٹ لینی، وہ آپ کو 75 برانڈ بتا دے گا. کسی سے بھی بات کرو آپ تو وہ آپ کو بہت نالج دے گا. آپ اس سے کہو جی مجھے گھر بنانا ہے، جی وہ بلڈر بن جائے گا. ٹھیک ہے، آپ اس سے کہو جی مجھے ایک پیڑ لگانے ہیں تو وہ مالی بن جائے گا. لیکن جب آپ اس سے بات کرو گے نا دین کی، قرآن کی، اللہ کی کتاب کی، تو گونگا ہے وہ. تو کیوں؟ تو یہ میری قرآن کی سب سے فیوریٹ آیت ہے سورہ بقرہ کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. تو وہی شد اللہ ما فی قلبہ، تو وہ آگے پھر لڑنے جھگڑنے لگتا ہے جی، اگر اس سے بحث مباحثے ہوئے تو ہم لڑیں جھگڑے تو بعد میں فرقہ ورقہ وہ سب بات کی بات ہے، لیکن سب سے پہلے ہم اپنے قرآن کو درست کریں جس سے کہ ہم اللہ کے قریب ہوں، اللہ کی کتاب کو سیکھیں. جب ہم اللہ کی کتاب کو سیکھیں گے نا تو دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے نا کہ ہم پر وہ غالب آ سکے. ہم پر وہ غالب آ ہی نہیں سکتی جب تک اللہ نہیں چاہے گا. لیکن بھائی ہم یہ سوچے ہوئے بیٹھے ہیں کہ جی اللہ نہیں چاہے گا کہ ہم پر مصیبت آئے. بھائی جو کام ہم کو دیا ہم وہ تو کر ہی نہیں رہے. جب عیسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا اس دنیا سے تو کل 11 یا 12 لوگ تھے حواری، کل 11 یا 12. آج پوری دنیا میں کوئی ایسا ضلع نہیں ہے، صرف ضلع کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، اسٹیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ضلع. ٹھیک ہے، ایک کنٹری، پھر اسٹیٹ، پھر اس میں ضلع، چھوٹا پروونس ہوتے ہیں، پروونس اس کو ضلع بولتے ہیں. کوئی ایسا پروونس نہیں ہے جہاں 1 2 3 4 5 اسکول نہ ہو عیسائیوں کے. آپ سرچ کر کے دیکھ لو، میں نے تو بہت دورہ کر رکھا. ٹھیک ہے، لیکن مسلمانوں نے کیا کیا؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹائم پہ گئے وہاں تو جم غفیر تھا، لیکن کیا ہوا، ہم لوگوں نے کیا کرا، کتنے اپنے ادارے بنائے اور کیا کرے، اور ادارے جو ہیں وہ کیسے ہیں، ان کن حالات میں، وہ سب آپ جانتے ہیں۔ تو بس یہی میسج ہے کہ ہم جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ، بچے تو بچے ہی ہیں، چلیے وہ تو پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو قرآن ٹھیک کرنا ہے، اور اللہ سے مدد مانگو کہ اللہ ہماری زبانیں ٹھیک کر دے گا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو ہم جس بھی موڑ پہ ہوں گے نا، ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تو ہماری زبانوں کو ٹھیک کر دے، ہم سے وہ تلفظ نکلنے لگے، ہم تیری کتاب کو پڑھنے لگے، تو ہمیں اپنی کتاب عطا فرما، تو ہم گناہ سے بھی بچیں گے، اور گناہوں سے ہم کو بچا، اور ہم اللہ کی کتاب کو پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ میں نے بھی پچھلے 10 12 13 سال میں ہی سیکھا ہے، اور ابھی بھی سیکھ رہا ہوں۔ ابھی بھی میں آپ کو یہ نہیں سمجھتا، بہت ساری چیزیں میری صحیح نکلتی ہیں قرآن میں، بہت ساری چیزیں صحیح نہیں نکلتی ہیں، تو میں آئی ایم لرننگ جسٹ ناؤ۔ تو انشاءاللہ آگے آپ لوگوں کو اور بھی جو لوگ ہیں میرے اساتذہ ہیں وہ کنیکٹ ہوں گے آپ سے، اور آپ کو قرآن و حدیث کے اوتھینٹک جو میسیجز ہیں وہ آپ تک پہنچیں گے، اور میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ لوگوں کو ہدایت فرمائے، اور ہدایت پر جمع کے رکھے، اور ہمارا خاتمہ بھی ہدایت پر کرے، چاہے کوئی بھی حالات آ جائیں ہم پر، ہمارا خاتمہ ہدایت پر ہی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔